آج عالم اسلام میں اس بات پر زور نہیں دیا جا رہا کسی بھی فرقے کے مسجد میں کسی بھی فرقے کے عالم کے ذریعے، نہ پیروں کے ذریعے، نہ گدی نشینوں کے ذریعے، نہ شیخ الاسلام کے ذریعے کہ اپنے دلوں کو پاک کرو، اور دلوں کو پاک کرنے کا نسخہ یہ ہے۔ یہ تبلیغ نہیں ہو رہی جو قرآن مجید کا مغز ہے، جو روح القرآن ہے، جو اسلام کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند تعلیم ہے، آج اس کا ذکر نہیں ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ یا تو آپ قرآن مجید کو جھٹلا دیں، کہہ دیں کہ آپ کے عالم سچے ہیں اور قرآن مجید جھوٹا ہے، اور اگر قرآن سچا ہے تو پھر قرآن کو مانو، ہیل و حجت نہ کرو منافقوں کی طرح، قرآن کو مانو۔ جب دیکھ لو کہ کوئی بات قرآن مجید میں آ گئی ہے تو گھٹنے ٹیک دو، یوں اکڑ میں نہ رہو، ہیل و حجت نہ کرو۔ ہیل و حجت کرنا منافقوں کا کام ہے۔ نہ جانے مسلمانوں کو کئی پٹیاں پڑھاتی جا رہی ہے، پڑھاتی گئی ہے گزشتہ کئی سو سالوں میں۔ نہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا سلیقہ آتا ہے، نہ مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا سلیقہ آتا ہے، نہ مسلمانوں کو رزق حلال کمانے کا سلیقہ آتا ہے۔ اگر مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا سلیقہ آتا تو یہ نماز ان کو بے حیائی اور برائیوں سے روک دیتی نا۔ قرآن مجید کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں مساجد کی تعداد کا اضافہ ہو رہا ہے اور نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ گھنونے جرائم کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ داڑیوں کی آڑ میں، مذہبیت کی آڑ میں، کبھی سنیوں کی آڑ میں، کبھی شیعوں کی آڑ میں، کبھی بریلویت کی آڑ میں ایمانوں پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں۔ کبھی یا حسین کا نام لے کر لوٹ لیا جاتا ہے، کبھی یا علی کا نعرہ لگا کر لوٹا جاتا ہے، کبھی اللہ الصمد قل هو اللہ احد کے نعرے پر لوٹا جاتا ہے، کبھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر لوٹا جاتا ہے۔ لیکن ان مسجدوں میں، ان مدرسوں میں، ان مولویوں میں قرآن مجید کی، اسلام کی وہ روح نظر نہیں آتی۔ کیوں نظر نہیں آتی؟ کہ تم مسلمانوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ تم نے الیاس قادری، طاہر القادری اور مولانا فضل الرحمان، سراج الحق، ان ملاؤں کو، مولویوں کو پکڑ لیا۔ یہ حلووں میں ڈوب گئے اور تم جہنم کے کتے بن گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ سنی تھا، نہ شیعہ تھا، نہ بہاوی تھا۔ محمد رسول اللہ کے دور میں امت تھی۔ آج امت کا وجود باقی نہیں ہے۔ زبردستی کسی کے گلے پہ تو ایسے لوگ، یہ ہوتا ہے جب کسی کے گلے پڑنا، جس طرح سے ہم آپ کسی کے گلے پڑتے ہیں، اسی طرح آج کے معاشرے کے لوگ ہیں، اپنے لفظوں سے پڑھ رہے ہیں گلے تو پڑا کریں، اپنے لفظوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم امتی ہیں، ہم امتی ہیں، ہم امتی ہیں، تو کہا کریں، لیکن اصل میں آج امتی کا وجود باقی نہیں ہے۔ کچھ گنے چنے امتی ہیں جن کو یہ تعلیم حاصل ہے، وہی امتی میں شامل ہیں، وہی سرکار کے نقش و قدم پہ چل رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نماز میں کھڑے ہوتے تو پھر دنیا اور مافیہات سے بے خبر ہو جاتے۔ یہ تھا ان لوگوں کا نماز۔ اہل بیت کی جو ہستیاں تھی، جب نماز کے لیے وضو کرتے امام زین العابدین تو وضو کرتے کرتے کانپتے ہیں اور آپ کا چہرہ مبارک سفید ہو جاتا، اور لوگ پوچھتے ہیں امام آپ کی حالت میں تغیر واقع کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، اس کی جلالیت کی حیبت طاری ہے مجھ پر۔ وہ حیبت آج کے مسلمان پر طاری کیوں نہیں ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ وہ یہ ہے وجہ کیونکہ آج کا مسلمان نماز صورت میں ہے، نماز حقیقت میں نہیں ہے۔ آج کا مسلمان ایک رسم کی طور پہ جا کر کھڑا ہو گیا ہے ہاتھ باندھ کے، تیرا دل کھلابے منڈے کڑیاں تو سجدے کرے نہ سیدھی۔ نماز میں تو تیرے منڈے کڑیاں بیوی بچے ہیں،
یہ فرقے واریت صرف اور صرف اس لیے وجود میں آئی تاکہ آپ کا اسلام نامکمل رہ گیا۔ اسلام کے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو اور اس اقرار کا صدق، یعنی کہ زبان سے اقرار کرنا خود انجینئر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، منہ کھولو کلمہ پڑھو اقرار ہوگا، لیکن وہ دل کو حاصل کرنے والا علم ہے، وہی علم ہے جس کے ذریعے ہوتا ہے، علم ہے جس کے سرائے صدر ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اگر اسلام پر عمل چارہ ہونا ہے تو سرائے صدر کرنی ہوگی، اپنے سینے کا سرائے صدر، اپنے قلب کا سرائے صدر کرنی ہوگی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مولانا الیاس قادری، مولانا فضل الرحمان، ان کو غلط کیوں کہہ رہا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب کوئی کام غلط ہوتا ہوا دیکھو اور ہمارے اندر وہ طاقت ہو تو جوڑے بازو سے اسے روک دو، اور اتنی طاقت اتنی ہمت نہ ہو تو زبان سے بری کام کو برا کہو، اور اگر اتنی بھی ہمت نہیں ہے تو دل میں برا جانو۔ اور اب یہ 3 کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جو میسر ہیں تو وائف تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم روک سکیں کہ وائی فورس جا سکیں، اور ہمارے مولا کے پاس یہ طاقت، کیونکہ مولا کے پاس یہ طاقت تھی کیونکہ آپ خلیفہ وقت ہیں۔ آپ نے اس دور میں پابندی لگا دی تھی کہ اگر ہماری طرف سے تو فارغ التحصیل عالم نہیں ہے، تو جو حدیث پڑھا نہیں سکتا، قرآن پڑھا نہیں سکتا، اور جو پڑھاتا اس کو گرفتار کر لیا جاتا۔ تو یہ تھا طاقت کے ذریعے روکنا، گمراہیت سے روکنا، طاقت کے ذریعے روکنا۔ اسی دور کا قصہ ہے کہ مولا علی کسی جگہ سے کسی دور جائیں تو دیکھا، مولا علی کسی جگہ سے جا رہے تھے تو دیکھا اس سمے حسن بصری کا نوجوانی کا عالم تھا، اور حسن بصری نے چند لوگوں کو لے کر مجمع بنا رکھا تھا، اور حدیث بیان فرما رہے تھے۔ تو انہوں نے حدیث بیان جب چند لوگوں کو لے کر کر رہے تھے تو مولا علی نے پوچھا ان سے، حسن بصری سے، کہ کیا تم عالم ہو جو حدیث بیان کر رہے ہو؟ تو حسن بصری نے مولا علی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے امیر المومنین، کہ میں عالم نہیں ہوں، بس حضور کی ایک چھوٹی سی حدیث پر عمل کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ مجھ سے جو کچھ سنا ہے وہ آگے اور لوگوں کو بتا دے۔ یہ جواب حسن بصری کا سن کر مولا علی بہت خوش ہوئے اور حسن بصری کو سینے سے لگایا۔ تو ایسا وقت انشاءاللہ ضرور آئے گا کہ جو اس طرح ہمارے معاشرے میں گمراہیت پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کو غلط تلقین دے کر فرقے واریت میں بانٹ رہے ہیں، تو ایسا وقت بھی انشاءاللہ ضرور آئے گا کہ ان لوگوں تک بھی ہاتھ پہنچے گا، جو حق کی ہاتھ ہوگی، حق کی آواز ہوگی، ان لوگوں کو بھی دبانے کے لیے ہاتھ بڑھے گا انشاءاللہ۔ ایسے وقت بھی آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ ایسے جو جاہل لوگ، ایسے علماء لوگ جو گمراہیت پھیلا کر فرقے واریت میں لوگوں کو گمراہیت میں بانٹ رہے ہیں، تو ایسا وقت بھی آئے گا۔ مولا علی والا دور، وہ وقت بھی انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو ضرور آئے گا کہ ان لوگوں کی آوازوں کو دبائیں گے اور ان کے گردن تک ہاتھ وہ رب کی جانب سے بڑھے گا کہ ان لوگوں کی بولی کو دبا دے گا، یہ گمراہیت کو جو پھیلا رہے ہیں اسے ختم کر دے گا وہ۔ ایسا وقت بھی اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ یہ سید بھی لگایا ہے اور علی بھی لگایا ہے، اور یہ جو میں مولا علی کی تعلیم بیان کر رہا ہوں اس کو جھٹلا رہے ہو۔ سید بھی لگایا اپنے نام کے ساتھ اور علی بھی لگایا ہے، تم تو جہنم کے کتے ہو ایسے لوگ۔ یہ جو تعلیم بیان ہو رہی ہے، یہ جو تعلیم بیان میں کر رہا ہوں، تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے، ایسے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے جو اس کو جھٹلاتے ہیں، ایسے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے۔
اسلام کا وہ حال جار کر دیا ان ملاؤں نے، اسلام کا وہ حالت دیکھ کر تم کو ترس نہیں آتا جو تم ان مولویوں کی سائڈ لیتے ہو؟ آج جو فرقہ واریت پھیلی ہے، کوئی توحید کے نام پر گمراہیت پھیلا رہا ہے، کوئی حضور کی عشق اور محبت کا نام لے کر اس کی آڑ میں گمراہی پھیلا رہا ہے، کوئی مولا علی کا نام لے کر پوری دنیا میں گمراہی پھیلا رہا ہے، اس کے باوجود یہ عالم ہے ان لوگوں کی گستاخیوں کا، بدبختیوں کا۔ یہ جو قرآن ہے جس کی تصریح بیان کی جا رہی ہے، کیا اس قرآن سے کچھ لینا دینا نہیں ہے تمہیں؟ کیا تم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے جو ان کی حمایت کر رہے ہو، جو 40 سال سے مستقبی انقلاب کا نعرہ لگا رہے ہیں لیکن آج تک مستقبی انقلاب نہیں آیا، جو توحید کا نعرہ لگاتے ہیں آج تک کسی کے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں کر سکے، جو اہل بیت کی تعلیم کا دم بھرتے ہیں، اہل بیت کی تعلیم سے ناواقف ہیں اور محض فرقوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر سیاہوں کا فرقہ ہی ٹھیک ہے تو ان سیاہوں میں 32 فرقے کیسے بنے؟ کوئی فرقہ ٹھیک نہیں ہے، سب گمراہی پر دلالت کرتے ہیں۔ صحیح ہے تو حضور کی امت صحیح ہے، امت وہ تھی کہ جس کے سینے میں اللہ کا اور اس کے حبیب کا نور تھا، جب وہ نور نکل گیا، نور خارج ہوا تمہارے سینے سے تو تم خارج ہوئے حضور کی امت سے، جب نور تمہارے سینے سے خارج ہو گیا تو تم حضور کی امت سے خارج ہو گئے۔ جب امت سے خارج ہوئے تو سیاہ بنے، سنی بنے، وہابی بنے، دیوبندی بنے، اہل حدیث بنے، بریلوی بنے۔ اگر تم امتی تھے تو تم کو سیاہ بننے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تم امتی ہوتے تو تم کو وہابی بننے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تم امتی ہوتے تو تم کو سنی بننے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تم امتی تھے تو تم کو بریلوی بننے کی کیا ضرورت تھی؟ سیاہ، سنی، وہابی، دیوبندی تم تبھی بنے نا جب امت میں نہیں رہے۔ امت میں کیوں نہیں رہے؟ کیونکہ تم آج کے جیسے مولانا ڈیزل کی پیروی کرتے ہو نا، کیونکہ تم کبھی قرآن کھول کے نہیں پڑھتے، نہیں دیکھتے اور ان مولانا کے پیروی کرتے ہو نا، جو بولتے ہیں اسے مان لیتے ہو نا۔ کبھی قرآن مجید کھول کے تو کبھی پڑھا نہیں، جہاں لکھا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو کہ جن کے قلب کو میں نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے، گمراہیت میں جن کو ڈال رکھا ہے، سمجھیں؟ اور ایسے مردودوں کی حمایت کرتے ہیں آج کے لوگ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بیچ ڈالا، فرقوں میں بانٹ ڈالا، تباہ و برباد کر دیا، امت رسول کا سراجہ بکھیر دیا، وحدت امت مصطفیٰ بکھر کر رہ گئی۔ آج امت کا نام و نشان نظر نہیں آتا اور لفظوں سے کہتے ہیں ہم امتی ہیں، ہم امتی ہیں، اصل امتی کا نام و نشان نظر نہیں آ جاتا۔ آج کے دور میں اصل امتی کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ آج اگر کچھ نظر آتا ہے تو سیاہ نظر آتا ہے، وہابی نظر آتا ہے، دیوبندی نظر آتا ہے، اہل حدیث نظر آتا ہے تو بریلوی نظر آتا ہے، یہ اور کہیں پہ اہل حدیث نظر آتا ہے۔ کہاں امت کا تصور باقی رہا ہے؟ کسی نے توحید کا جھنڈا پکڑا، کسی نے اہل بیت کا، کسی نے ولیوں کا جھنڈا پکڑا اور کسی نے اعلیٰ حضرت کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے۔ مصطفیٰ کا جھنڈا کون پکڑے گا؟ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ کا جھنڈا کون پکڑے گا؟ امت کی بات کون کرے گا؟ اس لیے تم نے یہ رنگ برنگے جھنڈے پکڑ رکھے ہیں کیونکہ تم اسلام سے واقف نہیں ہو، کیونکہ اسلام تو نام سرائے صدر کا ہے، اسلام تو نام سرائے صدر کا ہے۔ جائیں اٹھا کر دیکھیں قرآن مجید اللہ کیا فرما رہا ہے، اسلام تو نام سرائے صدر کا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے، اٹھا کر دیکھیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام۔ باقی باتیں بعد میں ہوگی، جس کو تکلیف ہے اس قرآن کا آیت کا جواب دے، باقی باتیں بعد میں ہوگی، جس کو تکلیف ہے اس قرآن کی آیت کا جواب دے۔ کیا ہے اسلام؟ سرائے صدر کا نام ہے اسلام، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنا سرائے صدر کروائے۔